والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے سننے سے قبل حضور سرور کونین امام کائنات فخر موجودات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کا تعلق اوپر اس کی ضرورت نہیں، یہ پھانسی کی طرح لگتا ہے۔ حضرات محترم، بہت دنوں کے بعد آج یکجا ہونے کا موقع ملا۔ یہ لاک ڈاؤن نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 سال کے بعد آج یہ پہلا اتفاق ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یکجا ہوئے ہیں۔ عالی جناب محمد حیدر بھائی بہت دنوں سے رابطے میں تھے، اپنی امی جان کے ایصال ثواب کے لیے۔ آج انہی کے ایصال ثواب کی محفل ہے، ان کے نام پر قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار، تسبیحات جو تلاوت کی گئی ہے اسی کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر آج کی یہ محفل سجی ہے، اور ہم اور آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں اپنے علماء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے۔ لیکن حسن اتفاق کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خطیبوں کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کو نیچے رکھ دیجیے۔ نماز جمعہ کے اندر گفتگو کرنا اور پھر آواز کو بچتے بچاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنا۔ میں نے آتے ساتھ یہی شکایت کی کہ آواز متاثر ہے، تو آپ کے امام و خطیب صاحب نے بھی یہی شکایت کی کہ میری آواز ہی متاثر ہے۔ شہید کربلا کے عنوان پر ابھی 1 ہفتے سے مسلسل
پروگرام چل رہے ہیں، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کر دوں۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ کہیے سبحان اللہ بولنے کے بعد جب بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہا کریں، آپ کے نامہ اعمال میں رجسٹر میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پہ خدا کو ناز ہے۔ اگر آپ کو اس عنوان پہ تقریر سماعت کرنی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ قاسمی سبسکرائب کر لیجئے گا، آپ کو پوری تقریر مل جائے گی۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے، ایک انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ اگر وہ چراغ صبح کو بجھ جائے تو جوانوں کو موت آ جاتی ہے، اور وہی چراغ اگر شام کو بجھ جائے تو بوڑھوں کو موت آ جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، وہ پانی کا بلبلہ کب پھٹ جائے پھوٹ جائے یہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانا جائے۔ عالی جناب حیدر صاحب کی امی جان بہت دنوں سے بیمار چل رہی تھی، نقاہت، کمزوری، ضعف کا شکار تھی، کئی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کی آل اولاد اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چند نوجوان صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ او میرے پیارے آقا، من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ او میرے پیارے آقا ذرا یہ بتا دیا جائے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون، سب سے زیادہ چالاک کون؟ اگر ہم سے آپ سے سوال کر لیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، ہمارا جواب یہ ہوگا جس کا بینک بیلنس بہت مضبوط ہو چکا ہو، جن کے کاروبار اعلیٰ پیمانے پر چل رہے ہوں، جو اونچے عہدوں کا مالک ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند گردانا جاتا ہے۔ لیکن نگاہ نبوت نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ او میرے پیارے آقا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آقا نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، کہ سب سے زیادہ عقل مند چالاک وہی ہے جس نے موت کو یاد کیا اور موت کی تیاری کی۔
ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر موت کو یاد کرتے تو ہمارے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہوتا، اگر ہم موت کو یاد کرتے تو ہمارے جسم پر سنتی والا لباس ہوتا، اگر ہم موت کو یاد کرتے ہماری پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوتے، اگر ہم موت کو یاد کرتے ہمارے گھٹنوں پر سجدوں کے نشان ہوتے۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے دور، آج ہمارا رشتہ مسجدوں سے دور، آج ہمارا رشتہ نمازوں سے دور ہو چکا ہے۔ آج ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، آج ہم نے قبر کو یاد نہیں کیا۔ جس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، وہ قبر روزانہ ہمیں اور آپ کو 70 بار یاد کرتی ہے۔ کتنی بار یاد کرتی ہے قبر؟ 70 بار۔ اور اس قبر کو ہم نے کتنی بار یاد کیا؟ ایک بار بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں دن رات میں قبر روزانہ 70 بار یاد کرتی ہے، اور پکار کر کے کہتی ہے انا بیت الحیۃ والاقارب، انا بیت الظلمات، انا بیت الحیۃ والاقارب، کہ میں سانپ کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ اے لوگو، میرے پاس آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، ورنہ قبر کا منظر بہت ہی وحشتناک ہے۔ قبر کا منظر بہت ہی وحشتناک ہے۔ موت کو ہم نے کتنی بار یاد کیا؟ دن رات میں ایک بار بھی یاد نہیں کیا، جبکہ سرور کونین امام کائنات فخر موجودات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن رات میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہے، جس نے دن رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کر لیا، کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے موت کو 20 بار، کوئی بڑی بات نہیں، دن بھر موبائل کو 50 بار اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو کیا 20 بار موت کو یاد نہیں کر سکتے؟ جس نے دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لیا، آقا کا فرمان کہ جس نے موت کو 20 مرتبہ یاد کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جنتی جنت میں جانے کی تیاری کریں گے۔ ان جنتیوں کو جس نے موت کو 20 بار یاد کیا، شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شہید کا کیا مقام؟ یہ ابھی جو سیزن چل رہا ہے شہدائے اسلام، شہدائے کربلا کے عنوان پہ علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں، ان کی تقاریر اور خطبات منظر عام پر، سوشل میڈیا پر، نیٹ ورکنگ دنیا پر، اور آپ دیکھتے ہیں علماء کرام کے یکے بعد دیگرے شہدائے اسلام کی بیانات آ رہے ہیں۔ شہید کا وہ مقام کہ آقا نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رب کائنات جنت کا دورہ فرمائیں گے اور جنتیوں سے پوچھیں گے کہ جنتیوں ذرا یہ بتا، تجھے کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ تجھے کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ وہ سارے جنتی کہیں گے اے میرے پروردگار، یہاں کس چیز کی کمی ہوگی؟ جنت تو عیش کی جگہ ہے، جنت تو آرام کی جگہ۔ سارے جنتی کہیں گے اے میرے پروردگار، یہاں کس چیز کی کمی؟ یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، شہیدوں کا ایک ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، رب کائنات کے دربار میں عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت رب کائنات پوچھیں گے جاننے کے باوجود کہ میرے بندے ذرا بتا کہ تجھے کہاں مزہ آئے گا؟ وہ سارے جنتی، شہید جنتی کہیں گے اے میرے پروردگار، تو مجھے دنیا میں بھیج دے،
دشمن کے سامنے میرا مقابلہ ہو جائے، میدان کارزار گرم ہو، اس میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں دشمنوں سے جو میرا مقابلہ ہوتا ہے اور دشمن کی جانب سے جو تلوار کی وار آتی ہے، اس تلوار کی وار میں، اس تلوار کی کاٹ میں جو مزہ مجھے مل رہا تھا تیری جنت میں نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا نا سبحان اللہ بولیے گا، بات اچھی لگے۔ شہادت کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، ہم تو شہادت کا جام نہیں پی سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے شہادت کی دعا نہیں کی ہے، شہادت کی تمنا کا اظہار نہیں کیا ہے۔ شہادت کی دعا مانگنا یہ علامت ہے مکمل ایماندار ہونے کی، شہادت کی دعا مانگنا یہ پہچان ہے مکمل ایمان والا ہونے کی۔ آپ شہادت کی دعا مانگتے رہا کریں، اس لیے کہ شہادت کا بہت اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ جب نبی کی باری آتی ہے رب کائنات ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ جا ملک الموت میرے نبی کے روح کو قبض کر لے آؤ۔ جب ولی کی باری آتی ہے رب کائنات فرماتے ہیں کہ جا میرے ولی بندے کی، جا میرے ولی بندے کے، میرے ولی میرے بندے ولی کے روح کو نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ جب کوئی قطب ابدال، کوئی صحابی کے روح نکالنے کی باری آتی ہے رب کائنات فرماتے ہیں کہ جا ملک الموت روح نکال کر کے لے آؤ۔ لیکن جب شہید کی باری آتی ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقطہ نکالا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ جب نبی کی جنازہ، نبی کی روح نکالنے کی باری آتی ہے، ولی ابدال قطب اور صحابی کے روح کے نکالنے کی باری آتی ہے تو رب کائنات فرشتوں کے ذریعے سے روح نکلواتے ہیں۔ لیکن جب شہید کے روح نکالنے کا موقع آتا ہے رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میرے ملک الموت عزرائیل، تو ذرا دھیرے سے کنارے ہو جا، اس بندے کی روح کو میں نکالوں گا، اس لیے کہ یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا تھا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے نام پر اپنے خون کو بہا رہا تھا، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے خون کے لہو سے اسلام کی بنیاد کی تعمیر کی تھی۔ بزرگوں دوستو، شہادت کا بہت اونچا مقام، اس لیے شہادت کی تمنا کریں۔ موت تو آنی ہے سب کو، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر شک کیا جا سکتا ہے، موت کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جب موت آنی ہے، یہ تو اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، تو ہم کیوں نہ موت، شہادت کی موت مانگے جو صحابہ کرام مانگتے تھے۔ پیارے آقا کے زمانے میں پیارے پیارے بچے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اس جنگ کے موقع پر آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جنگ کی تیاری کرنے لگے اور صفوں میں لگنے لگے۔ اسی درمیان ایک معصوم بچہ آقا کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ او میرے پاک پیغمبر، میں بھی جنگ میں جانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تو ایک بچہ ہے، تو جنگ میں جا کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں اسے میدان کارزار میں جا کر کے اس کے سر کو قلم کروں گا جو آپ کی شان میں گالی بکتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے آقا کی خدمت میں، اس سے جو چھوٹا تھا، بڑا بھائی کا نام معاذ اور چھوٹے کا نام معوذ، یہ سب نام رکھے اپنے بچوں کا، حسین، حمزہ، معاذ، معوذ، یہ سب نام رکھیں۔ جب یہ نام اپنے بچوں کا رکھیں گے تو وہی بہادری ہمارے بچوں کے اندر آئے گی۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، میں جانا چاہتا ہوں جنگ میں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا معصوم بچہ معوذ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ او میرے پیارے آقا، آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تو ہی بچہ ہے، تو جنگ میں جا کر کیا کرے گا؟ اس چھوٹے بچے نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، شوق شہادت دیکھیے، شہادت کی تمنا دیکھیے۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ او میرے پیارے آقا،
اگر مجھے آپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو میرے بڑے بھائی سے ذرا میری کشتی تو کرا دیجئے، ذرا دونوں میں بھڑام تو کرا دیجئے، دیکھتا ہوں کہ کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے۔ اب دونوں بھائی کی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے دونوں بھائی میدان جنگ میں اتر گئے اور دونوں بھائی کشتی لڑنے لگے۔ کشتی لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی زمین پہ گرنے ہی والا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ اے میرے بڑے بھائی، تیرا تو جنگ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں روکا جا رہا ہوں۔ اے میرے بڑے بھائی، ذرا آپ کشتی ہار جائیں گے، اگر آپ کشتی ہار جائیں گے تو آپ کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر میں کشتی جیت گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، میرا کام بن جائے گا۔ او میرے بڑے بھائی معاذ، مجھے جانے کی اجازت تو دینے کا موقع تو دیا جائے۔ چھوٹا بھائی جیت گیا، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے ہار گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ چھوٹا بھائی ہارنے کو تیار نہیں اور بڑا بھائی بھی ہارنے کو تیار نہیں۔ لیکن جب اسلام کا موقع آ جائے، جب دین کا موقع آ جائے تو آپ کا ذہن ہے جو آپ کریں، لیکن جب دین کی باری آ جائے، جہاں پر دین کی سربلندی کا موقع آ جائے، آپ وہاں پر ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن دین کی سربلند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اب جنگ کے میدان میں جب دونوں بھائی جاتے ہیں تو صحابہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرے گا، یہ دو بچے کیا کریں گے میدان جنگ کے اندر۔ ان دونوں بچوں نے کہا کہ میں جو کارنامہ انجام دوں گا کوئی صحابی انجام نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچوں نے آگے بڑھ کر کے کہا، میدان کارزار گرم ہو گیا۔ وہ دونوں بچوں نے کہا کہ ابو جہل کون؟ وہ بچے ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے۔ کیا کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ابو جہل کو کیا کرو گے؟ ان دونوں بچوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے ابو جہل، ہم رہیں گے یا ابو جہل رہے گا، ہم رہیں گے یا ابو جہل رہے گا۔ میدان میں کود گئے دونوں بھائی اور ابو جہل کو کوئی قتل نہیں کر پایا۔ میدان کے اندر اگر کوئی قتل کرنے والا معصوم بچہ کوئی تھا تو معاذ معوذ تھا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کر کے نارے جہنم کے سپرد کر دیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، یہ جذبہ ہمارے بچوں کے اندر ہے، یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے، یہ جذبہ ہمارے بوڑھوں کے اندر ہے، یہ جذبہ ہمارے معذور لنگڑوں کے اندر ہے۔ آپ تاریخ کے صفحات پلٹ کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے صحابہ کرام۔ ایک عورت نے مدینے کے اندر یہ صدا بلند ہو گئی کہ ہر گھر سے جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے گھر سے نکلنے لگے، ایک گھر میں ایک عورت اپنے گود میں بچے کو لے کر کے آنسو ٹپ ٹپ بہا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کی خدمت میں اس عورت نے اپنے معصوم بچے کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ او میرے پاک پیغمبر، میرے معصوم بچے کو آپ قبول کر لیجئے۔ کیوں قبول کر لیں؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا، میرا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا، میرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا، میرا رشتہ دار جنگ میں شہید ہو گیا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے پاس یہی ایک کل پونجی ہے، کل کائنات ہے جسے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ بچہ کیا کرے گا میدان جہاد میں جا کر کے؟ عورت کا جذبہ دیکھیے، شوق شہادت دیکھیے۔ عورت نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، میرے اس معصوم بچے کو لے کر کے آپ میدان جنگ میں جائیں، جس صحابی کے پاس حال نہیں ہوگا آپ اس صحابی کو میرے بچے کے حوالے، میرے بچے کو دے دیں گے آپ، اور جب تیر و تلوار کی وار آئے گی میرے بچے کو ڈھال بنا لینا، میرا بچہ جام شہادت نوش کر جائے گا، کل قیامت دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، میں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔
میں شہید کی ماں. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم شہادت کا جام پینے کے لیے تیار رہیں؟ اگر کوئی جام شہادت پینے کے لیے تیار ہوگا وہ ہمیشہ حق بیانی سے کام لے گا، وہ ہمیشہ حق بات بولنے کے لیے تیار رہے گا. حق بات بولنے والا وہی ہوتا ہے جس کے ایمان کی کسوٹی مضبوط ہوتی ہے، جس کے ایمان کا پاور بالکل ہائی پاور ہوتا ہے. لہٰذا شوق شہادت رکھیں، شہادت کی تمنا اپنے دل کے اندر رکھیں. یہ تو چلتے چلاتے بات آ رہی ہے. آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے موت کو 20 مرتبہ یاد کیا کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. بہت دنوں تک گاہے بگاہے بیمار ہوتی رہی جناب حیدر صاحب کی امی جان، پھر شفا یاب ہوتی رہی، صحت یاب ہوتی رہی، پھر بیماری کے دہلیز پہ قدم رکھتی گئی، پھر بستر مرض پہ پڑھتے پڑھتے اچانک بستر مرگ پہ چلی گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مریض بستر پہ پڑا رہے، میں نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ماں ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار باپ ہے، بیمار بھائی ہے، کوئی بوڑھا مجبور بیماری میں ڈوبا ہوا ہے، آقا کا فرمان سماعت فرما لیجئے. آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اور بیمار آدمی کروٹیں بدلتا ہے، جب کروٹیں بدلتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ میدان جہاد کے اندر دشمنوں کے صفوں کو چیرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی بیمار آدمی اپنی بیماری میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے اپنی بیماری کے عالم میں کراہتا ہے، اپنی بیماری کے کراہن میں اف کرتا ہے، ہو کرتا ہے، تکلیف سے بے چین ہوتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اسے میدان جہاد میں تلوار چلانے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی بیمار بستر پہ پڑا ہے، ایک نسخہ، اگر کوئی بیمار بستر پہ پڑا ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ اس آیت کو پڑھی جائے، اس دعا کو پڑھی جائے. دعائے یونس ہے یہ دعائے یونس ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے. اسی دعا کو پڑھتے رہے، اسی دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اس دعا کو کوئی پڑھتا ہے، آقا کا فرمان ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو پڑھتا رہے روزانہ 40 مرتبہ. آقا نے فرمایا کہ جس نے 40 بار اس دعا کو پڑھ لیا، اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو بالکل گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہے اور اسی بیماری کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آقا کا فرمان ہے کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے لائن میں کھڑا کیا جائے گا. اس لیے بیماری ایک نعمت ہے، اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. بیماری ایک نعمت ہے، خدا کی نعمت سمجھ کر کے اسے قبول کر لینا چاہیے. شکوہ نہیں زبان پہ لانا چاہیے. جو جتنا زیادہ بیمار بستر پہ پڑا ہوگا اتنے ہی اس کے جسم سے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے اور جس دن ان کا انتقال ہوگا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ حجاج کرام جب حج بیت اللہ سے آتے ہیں، جب حجاج کرام حج بیت اللہ سے آتے ہیں وہ ایسا پاک ہو کر کے آتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. وہ حجاج کرام جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کی پیشانی کو چوم لیا جائے، ان کے لبوں کا بوسہ لے لیا جائے، ان کے قدموں کا اپنے سینے سے لگا لیا جائے، ان کی آنکھوں کو چوم لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لبوں نے حجر اسود کو چوما ہے، ان لبوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، ان لبوں نے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو چوما ہے، ان لبوں نے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو چوما ہے، ان آنکھوں نے حجر اسود کا دیدار کیا ہے، مقام ابراہیم کا دیدار کیا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے، اور ان قدموں نے صفا مروہ کی سعی کی ہے. نہ جانے کیسے کیسے مقامات پہ گئے حجاج کرام. جس طریقے سے حاجی جب حج بیت اللہ سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی
کوئی مریض جب اپنی بیماری سے ڈوبتے ڈوبتے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک ماں کا انتقال ہوا ہے، کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، یہ ماں باپ بہت بڑی دولت، اتنی بڑی دولت کہ ایک موقع پر ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا کہ وہ میرے پیارے آقا، میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوم لوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوم لوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ ابھی تیرا انتقال نہیں ہوا ہے، تیرا انتقال ہوگا، تو پہلی ٹرپ میں جنت میں جائے گا یا دوسری ٹرپ میں پتہ نہیں تو کب جنت میں جائے گا۔ صحابی نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں نے تمنا کی ہے، منت مانی ہے، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا حضور موجود ہیں؟ کیا تیرے ابا حضور موجود ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے ابا موجود ہیں۔ صحابی نے کیا فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، جی میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ آج کا ہمارا معاشرہ، آج کا ہمارا نوجوان اپنے باپ سے منہ لگاتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان اپنے باپ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لیا جنت کا دروازہ چوم لیا۔ آقا فرماتے ہیں الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج کا دنیا کشمیر میں جا کے جنت تلاش کرتی ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے۔ کہاں جاتے ہیں لوگ؟ کشمیر جاتے ہیں، شملہ جاتے ہیں اور جا کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ ٹھنڈی چھاؤں اگر دنیا میں کوئی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ وقت کے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے۔ اتنے بڑے امام کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا میں حق پر ہوں یا باطل پر، بلکہ میرا جنازہ بتائے گا میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ کیسا امام ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا میں حق پر ہوں یا باطل پر، بلکہ میرا جنازہ بتائے گا میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ وہ اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے۔ اتنے بڑے امام، اگر ہم کہیں کہ ہم تو امام صاحب ہیں کیوں پیر دبائیں گے؟ نہیں بزرگو دوستو، کوئی بھی ہے ماں کے سامنے کچھ نہیں، ماں کے سامنے کچھ نہیں۔ ایک نبی بھی اگر ماں کے سامنے آ جائے اس وقت نبی بن کر کے نہیں، اپنی اولاد بن کر کے آتا ہے۔ اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے، دباتے دباتے ماں نے کیا کہا کہ بیٹا تو میرے پاؤں کو کیوں دباتا ہے؟ تجھے تو ساری دنیا امام مانتی ہے، تو میرے پاؤں کو کیوں دبا رہا ہے؟ اس وقت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اے میری امی جان، میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں؟ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث کہ ان کی حدیث کے درس میں ہزاروں اسٹوڈنٹ، ہزاروں طلبہ ان کے حدیث کے سبق میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ آتے حدیث پڑھانے کے لیے، جیسے ہی حدیث کی کتاب کھولتے پیچھے سے ان کی ماں آتی اور آ کر کے ان کے سر پر جوتے مارتی۔ ماں کا مقام دیکھیے گا، ان کے سر پر جوتے مارتی اور جوتے مار کر کے چلی جاتی اور کیا کہتی؟ تم بہت بڑا شیخ الحدیث بن گیا ہے، بہت بڑا امام بن گیا ہے۔ حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ کی ماں آتی اور آ کر آپ کے سر پر جوتے مارتی اور جا کر کے چلی جاتی۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ماں آتی ہے اور مارتی اور آپ کچھ نہیں کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان سے ایک جملہ بھی نکل گیا تو میری حدیث کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دن کیا ہوا؟ پڑھانے کے لیے جیسے آتے ہیں حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ، ان کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی،
ان کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور آئے اور آ کر کے پڑھانے لگے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور بدن ٹس ٹس کر رہا ہے، زخم سے وہ تڑپ رہے ہیں۔ اسی تڑپنے کے دوران اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت لگتا ہے آج آپ کو کوئی تکلیف ہے، بات کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ ہاں آج میری ماں نے میرے سر پر دے مارا ہے، آج میری ماں نے مجھے میرے سر پر دے مارا ہے اور میرا سر پھٹ گیا ہے، میرا سر پھٹ گیا ہے جس سے خون نکل رہے ہیں اور کافی درد ہو رہا ہے، اس درد کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس وقت بچوں نے کیا کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اپنی ماں کو گھر میں تالا بند کر کے آئیے گا، وہ تو بوڑھی مائی ہے، اسے کیسے پتا چلے گا؟ حضرت حیوہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، اگر میں اپنی ماں کو تالا لگا کر کے آ جاؤں گا تو میری قسمت پہ تالا لگ جائے گا، اگر میں اپنی ماں کو تالے میں بند کر کے آؤں گا تو میرے خواب پہ تالا لگ جائے گا، میری قسمت پہ تالا لگ جائے گا۔ بچوں نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ جب جب میری ماں مارتی ہے یا آج میری ماں نے مجھے مارا، میرے زخم آئے، میں رات کو سونے کے لیے گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا کہ حیوہ تجھے کہاں چوٹ لگی ہے، تیری ماں نے تجھے کہاں مارا ہے؟ جہاں جہاں پر میرے آقا اپنے دست مبارک کو پھیرتے چلے گئے، میرا درد جاتا چلا گیا ہے۔ میرے بچوں، اگر میں اپنی ماں کو تالا بند کر کے آؤں گا تو آج سے میری قسمت پر، میرے خواب پر تالا لگ جائے گا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام خواب میں نہیں آئے، جس دن میری ماں مجھے مارتی ہے آقا خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے مجھے سہلاتے ہیں، اے میرے بچوں میں اپنی ماں کو تالے میں نہیں بند کر سکتا، اس لیے کہ جس دن میں تالا بند کر دوں گا آقا کا آنا بند ہو جائے گا، آقا کا آنا بند ہو جائے گا۔ بزرگو دوستو، یہ ماں بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ماں صرف اپنے دودھ کو نہیں پلاتی ہے، یہ دودھ نہیں، یہ ماں خون جگر پلاتی ہے۔ ایک چائنا کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے اندر جب زلزلہ آیا تو ایک ماں اور بچہ پتھر کے نیچے دب گیا۔ جب تک ماں کے پیٹ میں دانہ پانی تھا دودھ نکلتا رہا۔ دودھ بنتا کیسے ہے؟ پیٹ میں دانہ پانی جائے گا، خون بنے گا اور خون سے دودھ بنے گا۔ تو جب تک ماں کے پیٹ میں دانہ پانی تھا دودھ بنتا گیا، خون بنتا گیا، دودھ پلاتی گئی ماں، اور جب پیٹ خالی ہو گیا تو دودھ کا بننا بند ہو گیا۔ اب ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو ماں نے کیا کیا؟ اپنے داہنے انگلی کی ایک انگلی کو دانت سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا، اس سے جتنا خون نکلنا تھا خون نکلا۔ پھر دوسری انگلی کو کاٹنے کے بعد اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ پانچوں انگلیاں کاٹنے کے بعد اس سے جب خون آنا بند ہو گیا تب ماں نے، چائنا کا حادثہ ہے، تب ماں نے اپنے بائیں انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا اور کاٹتے کاٹتے اپنے ماں نے اپنے بیٹے کو خون جگر اور خون پلا کر کے اپنے بچے کو زندہ رکھا۔ اور جب ماں کا خون بند ہو گیا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہاں راحت کار لوگ جب پہنچتے ہیں، راحت رسان، راحت پہنچانے والے جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں اور بچہ بے ہوش ہے۔ فوراً انہیں اسپتال لے جایا گیا اور پوری کارگزاری، پوری بات سامنے رکھی گئی۔ ماں نے پوری بات رکھی کہ میں نے اپنے بچے کی ایسی پرورش کی ہے۔ بزرگو دوستو، تو جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں ان کی قیمت پہچانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی قدر و قیمت جانی جائے، ان کے تقاضے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ آج میں اس عظیم الشان اصلاحی پروگرام سے، اصالِ ثواب کے پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنا رشتہ نمازوں سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ نمازوں سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ ماں باپ کی خدمت سے مضبوط کریں۔ انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔